ایٹم بم کا تحفہ دیا، اور وہی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایٹم بم آج پاکستان کا آج بھی دفاع کر رہا ہے۔ گری خدا بخش میں شہید ذوالفقار علی بھٹو آج بھی ہمارا دفاع کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہی کے سرزمین سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر ہم بم بنائیں گے۔ یہ تاریخی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے الفاظ گلگت بلتستان کے سرزمین سے اٹھا تھا۔ تو میں پورا پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایٹم بم کا تحفہ گلگت بلتستان کے عوام کی طرف سے پاکستان کے لیے۔ قائد عوام نے ایٹم بم کا تحفہ دیا تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے میسائل ٹیکنالوجی کا تحفہ دیا۔ اور ایٹم بم اگر میسائل ٹیکنالوجی نہ ہو تو آپ نے اس ایٹم بم کا استعمال کے لیے میسائل ٹیکنالوجی کا ضرورت ہوتا ہے تاکہ آپ اپنا نشانے پہ وہ ایٹم بم پہنچا سکے۔ تو اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم کا تحفہ دیا تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے میسائل ٹیکنالوجی دلوائی۔ تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو آج تک کس ملک کا دفاع ایٹم بم کی صورت میں کر رہا ہے، اور دوسری طرف قائد عوام کی بیٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آج تک گری خدا بخش سے پاکستان کی دفاع کر رہی ہے ان میسائل ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ اس کے بعد جو پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے، پاکستان کی خود مختاری کے لیے سب سے بڑا فیصلہ جو لیا گیا، جو سی پیک سے بھی بڑا فیصلہ ہے، جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن، آپ کو معلوم ہے کس نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بنیاد رکھا، اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو وہ صدر زرداری کا وہ فیصلہ ہے۔ صدر زرداری کو مرد حر کا وہ فیصلہ ہے جب انہوں نے جو پاکستان میں موجود دوسرے ممالک کے بیسز موجود تھے اور وہ ممالک پاکستان کا سرزمین استعمال کر کے مسلمان ممالک پہ حملہ کرتے تھے، صدر زرداری جب اس ملک کا پہلی دفعہ صدر بنا تو صدر زرداری نے وہ تمام بیسز نہ صرف بند کروائے مگر ہمارے مہمانوں کو بڑے عزت کے ساتھ خداحافظ بھی کہہ دیا تھا۔ اور یہ تاریخی فیصلہ کی وجہ سے آج بھی ان حالات میں ابھی تک پاکستان محفوظ ہے۔ ہم دعا گو ہے کہ ہمارا چیف آف دی ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل صاحب کے جو امن کے لیے کوششیں ہیں وہ کامیاب ہو۔ اس لیے پیپلز پارٹی ہمیشہ امن پسند جماعت رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کا بوجھ، اس جنگ کا جو معاشی بوجھ ہے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں معاشی نقصان اٹھایا جا رہا ہے، اور جتنا جلدی یہ جو کوشش ہے یہ کامیاب ہو اتنا ہی جلدی پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف مل سکے۔ میں گلگت بلتستان کے عوام کے سامنے آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اس الیکشن کے سلسلے میں اور آنے والے حکومت کے لیے جو ہمارا منصوبہ ہے، جو ہمارا منشور ہے، ان کے بارے میں آپ کو بریف کرنا چاہوں گا۔
پاکستان پیپلز پارٹی 3 اصولوں پہ کام کر رہی. ہمارا منشور اس الیکشن کے لیے گلگت بلتستان کے لیے یہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق حاکمیت دلانا چاہتے ہیں. اور یہ جو آپ کا حق حاکمیت کا جدوجہد ہے، پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لگتی آ رہی ہے. اس کا پہلا قدم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے FCR کا خاتمہ کے ساتھ کیا تھا، راجشاہی نظام کا خاتمہ کے ساتھ کیا تھا، سبسڈی دلوایا تھا اور اس جدوجہد کا آغاز ہوا تھا. پھر دوسرا مرحلہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں، جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 1994 میں LFO کے ذریعے یہاں گلگت بلتستان میں سیاست کی بنیاد رکھی، سیاسی حقوق دلوائی تھی، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دی. اگر آج گلگت بلتستان میں یہ تمام سیاسی جماعتیں سیاست کر رہے ہیں، اپنے پرچم لہرا رہے ہیں، اپنے پارٹی کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں، تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی وجہ سے. اس کے بعد یہ جدوجہد آگے بڑھا تو کس نے بڑھایا؟ پاکستان پیپلز پارٹی. 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاق میں موقع ملا تو صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو شناخت دیا. صدر زرداری نے ایک نام آصفہ کا رکھا، دوسرا صدر زرداری نے گلگت بلتستان کا نام رکھا اور تیسرا صدر زرداری نے خیبر پختونخوا کا نام رکھا. صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو نہ صرف شناخت کی، صدر زرداری نے یہ انتظامی صوبہ بنایا. صدر زرداری، اگر آج الیکشنز ہو رہے ہیں، یہ ممبرز الیکشن صدر زرداری کا برا بھلا کہہ کے ووٹ مانگ رہے ہیں، اگر کوئی CM کا امیدوار ہے، اگر کوئی گورنر کا امیدوار ہے، تو یہ تمام چیزیں صدر زرداری نے ان کو دیا ہے. اب باری ہے میرا اور آپ کا، اب باری ہے آصفہ اور آپ کا. ہم نے مل کی جدوجہد کرنا ہے، ہم نے مل کی جدوجہد کرنا ہے ویسے ہی جیسے ہمارے بڑوں نے کیا تھا. ہم نے مل کی جدوجہد کرنا ہے اور اس علاقے کو اپنا حق حاکمیت کا حقوق کا جدوجہد آگے لے کے چلنا ہے. تو اگر قائد عوام نے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، پاکستان جب سرزمین بے آئین تھا تو قائد عوام نے پاکستان کو اگر جمہوری وفاقی اسلامی متفقہ آئین دیا تو انشاءاللہ تعالی یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا آپ کو آئینی حقوق دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اس سرزمین بے آئین کو بھی انشاءاللہ تعالی آئین دلوائیں گے. 18ویں ترمیم کا تحفظ، 18ویں ترمیم کا تحفظ ہم گلگت بلتستان کو انشاءاللہ تعالی مل کے دلوائیں گے. اور وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں میں وہ نعرہ لگا سکیں گے کہ پانچوں صوبوں کی زنجیر، پانچوں صوبوں کی زنجیر.
ویسے ہی جیسے ہم آپ کے حاکمیت کی جدوجہد 3 نسلوں سے مل کے لڑتے آ رہے ہیں، ویسے ہی ہم اس ملک کے اور خاص طور پہ گلگت بلتستان کے عوام کے حق روزگار کے لیے 3 نسلوں سے جدوجہد کرتے آ رہے ہیں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے عوام دوست، غریب دوست ایسے منصوبے، ایسے معاشی پالیسیز لے کر آئے جس میں نہ صرف اس ملک میں معاشی ترقی ہوا، مگر معاشی ترقی کس کا ہوا؟ معاشی ترقی پسماندہ علاقے کا ہوا، معاشی ترقی غریب طبقہ کا ہوا، معاشی ترقی کسان کا، نوجوان کا، مزدور کا، محنت کش کا، سفید پوش کا ہوا تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا۔ ترقی دوسری سیاسی جماعتوں کے دور میں امیر طبقہ کرتا ہے، وہ علاقے کرتے ہیں جو آج بھی ترقی کرتے ہیں، وہ مزید ترقی کرتے ہیں، اور جو پسماندہ علاقہ ہے وہ مزید پسماندہ ہو جاتے ہیں۔ جو امیر ہوتے ہیں وہ امیر تر ہوتے ہیں، جو غریب تر وہ غریب تر ہوتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کی ترقی کا مطلب ان کے امیر دوستوں کا معاشی ترقی، وہ سمجھتے ہیں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا مطلب اپنے امیر دوستوں کو مزید پیسہ دینا تاکہ وہ مزید لوگوں کو روزگار دلوا سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر آپ اصل معنوں میں معاشی ترقی چاہتے ہو تو امیر پہ دھیان دینے کے بجائے اب غریب کو دھیان دیا جائے۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ترقی تب ہوتی ہے جب کسان ترقی کرے، جب مزدور ترقی کرے، جب میرا نوجوان ترقی کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ اگر آپ پسماندہ طبقہ کا، آپ غریب طبقہ کا معاشی خیال رکھیں گے تو پورا معیشت اٹھ پائے گا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہی سیاست کی، یہی معیشت چلائے، اور یہی وجہ ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو مشہور ہے اور مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پہچان۔ جب یہ دوسرے جماعتیں جو آج کل الیکشن میں لڑ رہے ہیں، یہاں بی بی روزگار دیتی تھی، ہمارا حکومت چلے جاتے تھے تو بی بی پہ کیس لگا دیتے تھے، احتساب بیورو ان کے پیچھے رکھ دیتے تھے۔ کیسز کس چیز کا؟ کہ آپ نے روزگار کیوں دی؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جواب کیا دیا آپ کو یاد ہے؟ شہید بی بی نے کہا کہ اگر روزگار دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گی۔ آج بھی پیپلز پارٹی حق روزگار یہاں کے نوجوانوں کو دلوانا چاہتا ہے۔ صدر زرداری کے دور میں جب آپ کی حکومت تھا، وفاق میں اور گلگت بلتستان میں وہ آخری بار تھا جب ریکروٹمنٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد یہاں گلگت بلتستان میں 2 حکومتیں آئے ہیں، 2 اسمبلیز آئے ہیں، اور انہوں نے نہ صوبائی سطح پہ یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کو موقع دلوائے ہیں، مگر انہوں نے یہاں کے نوجوانوں کو وفاق میں اور پورے پاکستان میں بھی روزگار کے مواقع فراہم نہیں کی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی 7 جون کے بعد تمام ویکنسیز فل کریں گے، مگر میرٹ پہ فل کریں گے۔ اس سے بھر کر اگر ہم نے اصل انداز میں اس علاقے کا اکنامک پوٹینشیل انلاک کیا تو ہم نہ صرف یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوا سکیں گے، ہم پاکستان بھر کے نوجوانوں کو بھی معاشی ترقی کا اور روزگار کے مواقع پرووائڈ کر سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ گلگت بلتستان پاکستان کی معیشت کا کوئی نور ثابت ہو سکتا ہے۔ اس علاقے میں اتنا وسائل ہے، اتنا پوٹینشل ہے، یہاں کے نوجوان اتنے تعلیم یافتہ ہے، اتنا انٹرپرینوریل ہے کہ ہم نہ صرف مل کے گلگت بلتستان کا قسمت تبدیل کر سکتے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی ہم مل کے پورا پاکستان کا قسمت تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے حق روزگار دلوانا ہے تو ہم نے یہاں کا جو اکنامک پوٹینشل ہے اس کو ان لاک کرنا ہے۔ ہم وہ کیسے کریں گے؟ پہلے آپ کے ہاں جو ریسورسز ہے، جو وسائل ہیں، جو انرجی جنریٹ کرنے کا پوٹینشل ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ان لاک کریں گے، اور وہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے، جس طریقہ سے ہم نے تھر پارکر سے بجلی پیدا کیا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم مقامی لوگوں کو، مقامی عوام کو سب سے پہلے سٹیک دلوا کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے یہاں کے جو معیشت کا پوٹینشل ہے اس کو ان لاک کریں گے۔ جہاں تک بجلی کی سوال ہے، یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہاں ایک سٹڈی ہوا تھا کہ یہاں کا انرجی جنریشن کا پوٹینشل کیا ہے، اور یہ قائد عوام کا دور کا سٹڈی کہتا ہے کہ گلگت بلتستان کا پوٹینشل 50,000 میگا واٹ پیدا کرنے کا آپ کے پاس پوٹینشل ہے۔ اس انرجی سے آپ نہ صرف اپنا مگر پاکستان کو بھی، ان کا بھی ضروریات پورا کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے یہاں انویسٹ کریں گے، یہاں کے اکنامک پوٹینشل ان لاک کریں گے، اور یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کا، ان کا حق روزگار دلوائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور میرے خاندان کا گلگت بلتستان کے ساتھ 3 نسلوں کا ساتھ ہے، ویسے ہی ہمارا چین کے ساتھ 3 نسلوں کا ساتھ ہے۔ جو پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں، ان کا بنیادی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ڈالی، تو جو سی پیک کے معاشی انقلاب تک لے کر گیا تو وہ صدر زرداری نے کیا، جب انہوں نے گوادر پورٹ کو چین کے سنگاپور سے لے کے چین کو دیا تھا۔ مجھے بھی موقع ملا اس ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ کے حیثیت میں کہ میں آپ کا، اس ملک کا خدمت کر سکوں، اور جب میں وزیر خارجہ تھا تو جو پاکستان اور چین کا کاروبار تھا وہ سیزنل ہوتا تھا، اور جب میں آپ کا وزیر خارجہ تھا تو میں نے میرا صوبائی صدر کو بھی دعوت دیا تھا، جب ہم نے یہ ایگریمنٹ چین کے ساتھ، جب میں نے اس ایم اے یو پہ دستخط کیا تھا، اور اس ایفرٹ کے بعد ہمارا جو سیزنل ٹریڈ ہوتا تھا وہ آل ویدر ٹریڈ بن گیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی طریقے سے آپ کو مزید چین کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے محنت کریں گے۔ اس کے لیے میں اور صدر زرداری ذمہ داری لیتے ہیں۔ صدر زرداری جس نے چین اور پاکستان کے درمیان سی پیک کا بنیاد رکھا، وہ صدر زرداری کو ہر مہینہ بعد چین کا کسی اور ضلع کا دورہ کرتا ہے۔ وہ صدر زرداری جو کہ تاریخ میں سب سے زیادہ جو دورے ہوئے ہیں کسی بھی صدر کا، وہ صدر زرداری نے کیا۔ تو جب آپ میرا جیالہ وزیر اعلیٰ بناتے ہو تو پھر یہ بات آپ مجھ پہ اور صدر زرداری پہ چھوڑے، ہم چین سے انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے معاشی طور پہ معاشی انویسٹمنٹ کا بندوبست کر لیں۔ اسی انداز میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے محنت کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا جو پروڈیوس ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچایا جائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ کے
جو سیلز ٹیکس ہے, جو انکم ٹیکس ہے, جس کے لیے آپ کا آئینی تحفظ ہے اس سلسلے میں کہ وہ آپ کے اوپر ویسے لاگو نہ ہو جس انداز میں وہ دوسرے علاقے میں لاگو ہوتا ہے. اور اس انداز میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ اکنامک پوٹینشیل انلاک کریں, ہم اس علاقہ کا پوٹینشیل انلاک کریں, تاکہ ہم نہ صرف یہاں کے نوجوانوں کو مگر ملک بھر کے نوجوانوں کو اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچا سکیں. اسی سلسلے میں ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا. اب ماڈرن دور آ چکا ہے, یہ 90 کی دہائی کے سیاستدان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ماڈرن دور میں, نیا دور میں سڑکیں اور اس قسم کے انفراسٹرکچر سے زیادہ وہ انفراسٹرکچر, کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر جو آج سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہوتا ہے. اور اگر آپ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی دیں گے, پہلے آپ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی دو, پھر آپ سوچو کہ آپ یہ سڑکوں والا کنیکٹیوٹی بھی ضروری ہے. مگر ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی جب ہوگا تو ہر بچہ اپنا گھر میں بیٹھ کے ڈیجیٹلی کنیکٹ ہو سکتا ہے اور وہ اپنا فون سے ڈیجیٹل کاروبار کر سکے گا. اگر ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ہوگا تو پھر ہم ماڈرن دور کے لیے گلگت بلتستان کا معیشت کھول سکیں گے. اگر ہم جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 88 میں پاکستان کے لیے آپٹک فائبر کی بندوبست کی تھی, اب ہمیں نیا آپٹک فائبر اگر لینا پڑے انشاءاللہ تعالیٰ ہم چین سے لیں گے, لیکن ہم نے ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی گلگت بلتستان کے ہر ضلع میں, ہر گاؤں میں پہنچانا ہے. اگر آپٹیکل فائبر سے چین سے نہیں ہو سکا اور امریکہ سے بات کرنا پڑا کہ وہ سیٹلائٹ میں جو سٹار لیک والا انٹرنیٹ ہے وہ میرے گلگت بلتستان کے عوام کو دے, وہ اس کا ہم بندوبست کرنے کی کوشش کریں گے. مگر ہم سمجھتے ہیں یہاں کے اکنامک پوٹینشیل کو صحیح معنوں میں اس کو اگر ہم نے ایکسپلائٹ کرنا ہے تو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنا پڑے گا, تاکہ ہم یہاں کے نوجوانوں کے حق روزگار کا جو وعدہ ہے, جو ہمارا منشور کا حصہ ہے, اس پہ ہم عمل درآمد کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا عوام دوست معاشی پالیسیز ہی میرا خیال میں اس مشکل حالات میں یہاں کے عوام کو ریلیف دلوا سکتے. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کی وجہ سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کے بلوچستان کے سمندر تک جو غربت کی لکیر کے نیچے خاندان زندگی گزار رہے ہیں, ان کے خواتین کے لیے مالی مدد شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے اس منصوبے کے تحت دیا جا رہا ہے. ہم وہ جماعت ہے جس نے یہ منصوبہ دیا, اور وہ جماعت ہے جو اس منصوبہ کا تحفظ انشاءاللہ تعالی کر کے دکھائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جس انداز میں ہم صوبہ سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں, ساتھ ساتھ ان گھر کے عورتوں کو مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں, ان کا گھر کا بھی اور ان کا گھر کے ساتھ جو زمین ہے اس کا بھی مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں. اسی قسم کے منصوبے ان علاقے جو قدرتی آفت میں متاثر ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں, ہم ویسے ہی یہاں خدمت کرنا چاہتے ہیں. اس انداز میں جیسے ہم نے صوبہ سندھ میں صحت کا جال بچھایا ہے 18ویں ترمیم کے بعد, اور NICVD سے لے کے گمبت کی NICVD کراچی سے لے کے سکھر تک, گمبت کا جیمز تک, چائلڈ لائف فاؤنڈیشن سے لے کے JPMC تک, جو صحت کے شعبے میں ہم نے انٹرونشنز کیا ہے, جس کی وجہ سے عالمی سطح کا 100% مفت علاج نہ صرف صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے, مگر آج بھی اگر گلگت بلتستان کا میرا کوئی بھائی کا بزرگ کوئی بیمار ہو, وہ کراچی آ سکتے ہیں, وہ خیرپور آ سکتے ہیں, وہ سکر پہنچ سکتے ہیں. ان کا کوئی کارڈ شارڈ کا نہ NICVD کارڈ کا نہ CNIC کارڈ کا نہ یہ صحت کارڈ کا کوئی ضرورت ہے. آپ بیمار ہو, آپ پاکستانی ہو تو ہم آپ کا مفت علاج کرواتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ تکلیف نہ اٹھانا پڑے کہ آپ کو کراچی آنا پڑے, آپ کو سکھر آنا پڑے, آپ کو خیرپور آنا پڑے. انشاءاللہ تعالی بلتستان میں, گلگت میں
ڈیامر ڈویژن میں، ہر ڈویژن میں میں اسی قسم کا صحت کا جال بچھانا چاہتا ہوں جس طریقے سے ہم نے صوبہ سندھ میں کیا تھا۔ ہمارا معاشی پالیسی نہ صرف حق روزگار دلوائے گا مگر معاشی انصاف دلوائے گا۔ اب 7 جون کو تیر پہ مور لگائے حق روزگار گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو ہم نے دلوانا ہے۔ آخری اور سب سے اہم پوائنٹ، اس منشور کا ٹاپک پہ میں آج بھی چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کا ہر چاہنے والے جو گراؤنڈ میں موجود ہے، جو یہ تقریر سن رہے ہیں، آپ نے جو یہ پوائنٹ ہے اچھا انداز میں آپ کے دوستوں کو بھی سمجھانا ہے، مخالفین کو بھی سمجھانا ہے، اور ہر گلگت بلتستان کا شہری کو سمجھانا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو، گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دلوانا ہے تو 7 جون کو پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے۔ کوئی یہ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اپنی مفاد کی وجہ سے، میں اس الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں آپ کو حق حکمیت دلوانے کے لیے، آپ کو حق روزگار دلوانے کے لیے، اور حق ملکیت کے جد و جہد کو آگے بڑھانے کے لیے۔ میں ابھی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور اب بڑے دھیان سے سن کے آپ نے یہی بات ہر کسی کو سمجھانا ہے کہ آدھا سفر میں طے کر کے آیا ہوں۔ جہاں تک قانون سازی کا بات ہے، حق ملکیت کا حقوق میں نے آپ کو اس طریقے سے دیا ہے کہ قانون سازی کیا ہے۔ وہ قانون سازی میرا GB1 کا امجد بھائی نے پارلیمان میں پیش کیا، اور وہ قانون سازی پاس ہو گیا ہے۔ نہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ حق ملکیت کے بارے میں جو قانون سازی ہم نے پاس کروایا ہے، جو کہ میرا پچھلا الیکشن میں آپ سے وعدہ تھا، اس میں، اس قانون سازی میں، اس قانون میں موجود کیا ہے؟ 28,000 مربع میل، 28,000 اسکوائر مائل کا سرزمین جو ریاست کا زمین ہوتا تھا، ہم نے اس کو کامن لینڈ میں، اس قانون کے تحت کامن لینڈ میں تبدیل کر لیے ہیں۔ اس قانون کے مطابق یہ 28,000 مربع اسکوائر مائلز کا جو زمین ہے، پہاڑ کی چھوٹی سے لے کے نیچے دریا تک، یہ ہم نے کامن لینڈ بنا کے اس لحاظ سے آپ کا حق ملکیت کا وعدہ اس حد تک مکمل ہو گیا ہے۔ اب یہ زمین 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک جو قابل کاشت ہے، ایک جو ناقابل کاشت ہے۔ جو زمین قابل کاشت ہے وہ ہم نے قابل تقسیم کر دیا ہے، جو زمین ناقابل کاشت ہے اس کا بھی تحفظ دیا ہے، وہ بھی کامن لینڈ ہے، اس کا بھی مالکانہ حقوق آپ کے پاس ہے۔ اب رہتا کیا ہے؟ اس قانون کا عمل درآمد رہتا ہے۔ ہم نے اس قانون پہ، آپ کے حق ملکیت قانون پہ جو میں نے پاس کیا ہے، اس پہ اب عمل درآمد کا مرحلہ رہتا ہے۔ اور اس لیے میں گلگت بلتستان کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس دفعہ مجھے بھاری اکثریت چاہیے۔ مجھے بھاری اکثریت اس لیے چاہیے تاکہ میں آپ کو حق ملکیت دلوا سکوں، آپ کو اپنا زمین کا مالک بنا سکوں۔ یہ جو 28,000 مربع میل زمین ہے، اس پہ صرف اور صرف، اس قانون سازی پہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی عمل درآمد کرے۔ آپ لکھ لیں، پیپلز پارٹی کا حکومت نہیں بنتی، مجھے آپ مینڈیٹ نہیں دیتے ہو، تو جس کا بھی حکومت آ جاتا ہے وہ میرا قانون کو پھاڑ دیں گے اس سے پہلے کہ آپ کو حق ملکیت دلوا دیں۔
میں اس لیے آپ سے خاص طور پہ پورا گلگت بلتستان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، جو بلتستان کے عوام اس وقت میرے آواز سن رہے ہیں، سب سے زیادہ فائدہ میرا حق ملکیت کا منصوبہ کا بلتستان علاقہ کا ہوتا ہے۔ بلتستان میں سب سے زیادہ اس کا فائدہ شگر میں ہوگا، تو میں شگر کے عوام سے خاص طور پہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو، آپ کو میں حق ملکیت دلوانا چاہتا ہوں، آپ کو زمین کا مالک بنانا چاہتا ہوں۔ آئے باہر نکلے، شگر کے عوام باہر نکلے، جون 7 کو عمران ندیم صاحب کو منتخب کروا کے اپنے آپ کو اپنا زمین کا مالک بنا دیں۔ میں بلتستان والوں، آپ کے لیے جو سکردو میں رہنے والے ہیں، شگر کے بعد آپ کا سب سے زیادہ فائدہ ہونا ہے۔ مجھے سکردو کا ہر سیٹ چاہیے، ایسے بھاری اکثریت چاہیے کہ میں دکھا سکوں، بتا سکوں کہ سکردو کا ہر ضلع اپنا حق ملکیت چاہتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مینڈیٹ کے ساتھ میں سکردو کو بھی اپنا حق ملکیت کا جو حق ہے وہ دلواؤں گا۔ میں گانچے اور خرمنگ کا عوام سے ابھی سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آپ کے 4 سیٹیں کے ساتھ ساتھ آپ اپنا زمین کے مالک بننے والے ہو۔ گلگت کے عوام سے آپ کے درمیان میں کھڑا ہو کے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ جدوجہد گلگت کے عوام کا جدوجہد ہے، اس کا فائدہ بھی گلگت بلتستان کے عوام کا، گلگت کے عوام کا ہونا ہے۔ حق ملکیت، زمین کا مالکانہ حقوق آپ کو ملے گا، چاہے آپ پیپلز پارٹی میں ہو یا نہ ہو، لیکن تبھی ملے گا جب پیپلز پارٹی کا حکومت بنے، تبھی ملے گا جب آپ مجھے گلگت کے 3 یا 4 سیٹ ہے گلگت میں، 3 کے 3 سیٹیں مجھے دیں گے۔ اگر آپ میرا جمیل بھائی کو منتخب کروائیں گے، اگر آپ میرا آفتاب بھائی کو منتخب کروائیں گے، اگر آپ میرا امجد بھائی کو منتخب کروائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم گلگت کے عوام کو بھی اپنے حق ملکیت دلوائیں گے۔ اور یہ قانون اسمبلی میں پیش ہوا تو گلگت نے پیش کیا، اور اس قانون میں پہ عمل درآمد ہوگا تو انشاءاللہ تعالی جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ اس پہ عمل درآمد کر کے دکھائے گا۔ میں ہنزا کے، نگر کے، خضر کے عوام سے مخاطب ہوں کہ آپ کو میں زمین کا مالک بنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنا حق ملکیت دلوانا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کون مسلم لیگ سے تعلق رکھتا ہے، کون تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے۔ میں صرف یہ دیکھوں گا کہ آپ گلگت بلتستان کا شہری ہو، یہ آپ کا حق ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کا حکومت آپ کو یہ حق دلوائے گا۔ میں دیامر اور استور تک اپنا پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے دیامر اور استور سے نہیں جیت سکتے۔ میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ مالکانہ حقوق، اپنا زمین کا مالکانہ حقوق گلگت دیامر اور استور کا عوام بھی چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی دیامر اور استور کا 6 کے 6 سیٹیں جیت کر نہ صرف یہ ملک توڑیں گے،
مگر ہم دیامر اور استور کا عوام کو بھی مالکانہ حقوق دلوائیں گے. ان کا رانچ لینڈ ان کا اپنا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ مجھے مینڈیٹ دے, آپ مجھے بھاری اکثریت کا مینڈیٹ دے. آپ پیپلز پارٹی کو تاریخی مینڈیٹ دے. ہم انقلابی کام کرنے جا رہے ہیں. ہم حق ملکیت دلوانے جا رہے ہیں. ہم حق روزگار اور حق حاکمیت کے جدوجہد کے لیے میدان میں اترے ہیں. اور ہمارا کہانی یہاں رکتا نہیں ہے. آپ مجھے وہ مینڈیٹ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی پہلا مرحلہ میں آپ کو اس 28,000 اسکوائر مائلز کا سرزمین کا مالک میں نے پہلے مرحلہ میں بنانا ہے. دوسرا مرحلہ میں آپ پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے, تیر پہ مور لگائیں گے, گلگت بلتستان میں تیروں کا بارش ہوگا. تو میرا ایک اور وعدہ اس الیکشن کے لیے, ایک نیا وعدہ, کہ آپ کو یاد ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 1974 کا لینڈ ریفارم کا نوٹیفیکیشن کا یاد ہے یا نہیں؟ اگر نوجوانوں کو معلوم نہیں, آپ اپنے بزرگوں کو پوچھے. انتظار آسان. اذان چل رہا ہے, پھر آخری بار کر کے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرکاری کے جلسے خطاب کرے سن آکھیا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی سیاست کی گل کی تھی. ایران تو خلیج ممالک کی صورتحال بہت مشکل ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی خدمت واسطے اقدامات کیتے. ناظرین, چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے نال خطاب کر رہے سن. انہوں کا کہنا سی کہ تسی فیصلہ کرنا ہے کہ موجودہ حالات وچ تسی کدی نمائندگی کرنی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے نال خطاب کر رہے سن. گلگت وچ پیپلز پارٹی دا پاور شو. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے نال خطاب کر رہے سن. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے انتخاب جلسے نال خطاب کرتے ہوئے آکھیا کہ 7 جون نو کامیاب ہو کے میرٹ تے لوکاں نو روزگار دواواں گے. جیالہ وزیر اعلیٰ چاہنا وا گلگت واسطے پیپلز پارٹی جی بی دے نوجوانوں نو حق روزگار دوانا چاہتی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری گلگت وچ انتخاب جلسے نال خطاب کر رہے سن. انہوں نے اپیل کی کہ عوام نکلن 7 جون نو تے تیر تے نشان لگا کے تمام پیپلز پارٹی دے نمائندیاں نو سیٹ دوان. گلگت بلتستان وچ پیپلز پارٹی نوجوانوں روزگار دوانا چاہتی ہے. بلاول بھٹو زرداری انتخابی جلسے نال خطاب کرے سن. گلگت بلتستان الیکشنز کے حوالے نال انتخابی مہم دا اج آخری دیہاڑے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے نال خطاب کر رہے نے. گلگت بلتستان دا پیپلز پارٹی دا گلگت بلتستان وچ پاور شو جاری ہے. جو نوٹیفیکیشن ہے حق ملکیت کا, اگلا مرحلہ میں ہم انشاءاللہ تعالی اس نوٹیفیکیشن کو اسی حق ملکیت پہ کے لیجسلیشن میں شامل کر کے قائد عوام کا نامکمل مشن پہ مکمل کر کے دکھائیں گے, اور اس نوٹیفیکیشن پہ بھی قانون سازی کر کے اس پہ عمل درآمد کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا 7 جون کو الیکشن ہے. حق حاکمیت, حق ملکیت, حق روزگار کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت بنانا ضروری ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے خود جا کے ووٹ ڈالنا ہے, اپنے تمام ساتھیوں کا ووٹ دلوانا ہے, اور آپ جو ہمارا منشور ہے وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں بھی رکھتے ان کو بھی سمجھا, ان کو یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی والوں کا حکومت کے پی میں ہے, وہ وہاں کوئی کام نہیں کرتے. وہ کہتے کہ ہمارے ایک کام ہے کہ ہم نے قیدی نمبر 420 کو رہا کرنا ہے.
ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت، حق روزگار، حق حاکمیت دلوانا ہے. ہم ان کے کارکن کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اس الیکشن میں اپنے بارے میں سوچے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے. ہمارے جو اتحادی ہے، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ان کے کارکن سے بھی ہم دعوت یا ایکسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمارا حکومت یہاں بن رہا ہے بھائی، آئے ہمارا قافلہ کا حصہ بنے، ہمارا قافلہ کا حصہ بنے. آپ گلگت بلتستان کے حقوق کو تحفظ دلوائیں، گلگت بلتستان کو مزید حقوق دلوائیں. ویسے یہ جماعت وہ اپنے صوبے کے حقوق دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس 18ویں ترمیم، اسی NFC ایوارڈ جس کا سب سے زیادہ فائدہ پنجاب کو ہوا ہے، اس کا تحفظ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہاں کون سا حقوق دلوائیں گے؟ بات کرتا ہوں میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. کر لے بس، اذان ہونے سے پہلے ہو جائے گی. اذان تھوڑی دیر بعد ہوتی ہے، بس یہ لمبی ہو جائے گی بہت زیادہ. چلیے میں اب بس کنکلوڈ کرنا چاہوں گا اسی بات کہ باقی جماعتوں میں نہ وہ حال ہے، نہ ان کا دلچسپی ہے کہ وہ یہاں کے عوام کو حقوق دلوائیں. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دے، تیر پہ موڑ لگائیں اور ہمارا حکومت بنائیں تاکہ ہم آپ کو وہ حقوق دلوا سکتے ہیں. تھینک یو. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے نال خطاب کر رہے سن. ناظرین، پیپلز پارٹی دا گلگت وچ پاور شو جاری سی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے نال خطاب کر رہے سن. انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان دا جڑا ہے انتخابات وچ تیر تے مہر لاؤ تے پیپلز پارٹی دا حکمران لے آؤ. بالکل. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری انتخابی جلسے نال خطاب کرے سن. انہوں نے آکھا کہ 7 جون نو تیر تے مہر لا کے پیپلز پارٹی نو حکومت دواؤ. اسی بھی گلگت بلتستان وچ نوجوانوں نو روزگار دوانا چاہنے ہاں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام دی سیاست دی گل کیتی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری انتخابی جلسے نال خطاب کریاں سن. انتخابی مہم دا اج آخری دن. اس موقع تے خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بھی بلاول بھٹو زرداری دے نال موجود سن. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے انتخابی جلسے نال خطاب کیتا تے آکھیا کہ 7 جون نو جیالہ وزیر اعلیٰ منتخب کراؤ. ناظرین، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے نال خطاب کر رہے سن. انہوں نے کہنا سی اس وار تہانوں فارم 45 دا بندوبست جڑا ہے او کرنا ہوئے گا. گلگت دی ہر تحصیل وچ پیپلز پارٹی دا منشور پیش کیتا سی. چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے نال خطاب کر رہے سن. ناظرین، اتنے وقت ہوا ایک وقفے دا، لیکن وقفے تو پہلے خبراں دی اپڈیٹس. گورنر خیبر کے پی فیصل کریم کنٹی نال چیف ایگزیکٹو فیسکو اختر حمید دی ملاقات. محرم وچ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ تو